الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعی واعوانی وانصاری عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، میں تفصیلی اس پر اپنا موقف دے چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوئی، اور یہ سب کھیل تماشا یہودیوں کا مچایا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 کو نہیں ہے، یہ سب میں کل بیان میں کر چکا۔ ابھی جو بات کرنا مقصد ہے وہ عیسائی برادری کی جانب سے سب سے بدترین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا ہونا۔ ابھی جیو نے بتایا، جس کا میں ابھی آپ کو اس کے ساتھ لگاؤں گا، انکیوبیٹر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ رکھ کر اور غم منایا گیا ہے، یا جو کچھ بھی بنایا گیا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی جو کچھ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام سمیت جتنے بھی انبیاء تھے اپنے وقت کے، حضور علیہ السلام سب میں افضل اور سب سے زیادہ حسین، باقی جتنے انبیاء تھے اپنے وقت کے حسین ترین خوبصورت ترین لوگ تھے، اور اللہ کے نیک بندے تھے، نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک اور برگزیدہ بندوں میں سے ایسے، جو میں کل بھی بتا چکا کہ پیدائشی نبی، اور دوسرا یہ کہ جن کو کتاب دی گئی 4 انبیاء جن کو نئی شریعت نئی کتاب دی گئی، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اور ان بے غیرت لوگوں نے جنہوں نے بھی یہ بات کی ہے، جس ملک میں بھی کی ہے، میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سمیت مانتے حضرت محمد علیہ السلام کو ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ سے پہلے عیسیٰ تھا، بعد میں بھی آئے گا، اور ان کو نبوت پہلے ہی مل چکی ہے۔ موسیٰ کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ نبی تھا۔ نوح کو، جتنے انبیاء، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے، حضور علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی تھے، ہمارا سب پر ایمان ہے، کسی بھی نبی کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جن بے غیرتوں نے ہمارے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہے، انکیوبیٹر میں رکھا ہے، اور اس کو آپ دیکھیں، میں شیئر کروں گا کس قسم کا، کالے قسم کا چھوٹا سا مجسمہ بنا کر، اور ابھی جیو نے دکھایا ہے 9 بجے والی خبروں میں، جس کو دیکھنا ہو وہ ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھ بھی سکتا ہے، کتنی بڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ توہین ہے، اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ عالم اسلام کو اس کے خلاف مذمت کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے، وزیر اعظم نے، اور دیگر جو بڑے بڑے نواز شریف، شہباز شریف، ان لوگوں نے اپنا مسیحی برادری کو کرسمس ڈے، خود جیو نے بھی کرسمس ڈے مبارک بات کہی ہے، بہت غلط ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی ملک ہے، بھلے وہ منائیں اپنے طور پر، جیسے بھی منائیں، جو کچھ کریں، اپنے چرچوں میں جا کر جو ان کو کرنا ہے وہ کریں، اس پر ہم ان سے بحث میں نہیں الجھیں گے، لیکن شریعت ہمارے پاکستان میں عام، وہ اسلام کے نام پر بنا ملک، آج جس قائد اعظم کی یوم پیدائش ہم منا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، ہم مسلمان، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کے دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آج کے دن ہم قائد اعظم کی یوم پیدائش کے طور پر تو منائیں، اور میں ان کو قائد اعظم کی یوم پیدائش کو مناتے ہوئے، قائد اعظم کو لاکھ بار سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قائد اعظم والوں نے، محمد علی جناح صاحب نے، اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے، علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ایسی ایک اسلامی حکومت ہونی چاہیے جس میں قرآن اور اسلام کا دستور ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مصر، سعودی عرب، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے نام پر نہیں لیے گئے، اسلامی ملک ہیں، 52-53 اسلامی ملک ہے، لیکن اسلامی ملک صرف ایک یہ پاکستان ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اس اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک کے کم از کم آرمی چیف صاحب، وزیر اعظم صاحب، اور اہم عہدوں پر جو لوگ ہیں وہ اسلام سے بغاوت کا نظریہ پیش نہ کریں۔ یہ اسلام سے بغاوت کا نظریہ ہے، آپ بنوری ٹاؤن سے پوچھ لیں، بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا، اور جامعہ فاروقیہ کراچی بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا، حقانیہ اکوڑا خٹک بہت بڑا دینی ادارہ ہے، بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے وہاں پر، اور مفتی محمد تقی عثمانی شیخ الاسلام، انہیں سب جانتے ہیں،
انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ کرسمس ڈے مبارکباد کہیں وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب، آپ اس پر توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہو گئے، وزیر اعظم صاحب ہو گئے، اور اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے یہ کرسمس ڈے یا ہولی ڈے مبارکباد نہ دے۔ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے، نہ دو تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کے دشمن بن گئے۔ بھائی میرے محلے میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری آج کسی بچے کی شادی ہے، میں نے 3 جنوں کو بلایا، باقیوں کو نہیں بلایا، تو اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ میرے دشمن ہے کیا؟ نہیں۔ اور وہ بھی اگر عقل مند ہے نا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ مفتی صاحب نے ہمیں نہیں بلایا، کوئی وجہ ہوگی، تو اب اس کا مقصد یہ تھوڑی کہ مفتی صاحب ہمارے دشمن ہیں تو آپ نہ دیں مبارکباد۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے دشمن کہلاؤ گے، نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ خدا کے بیٹے بن کر پیدا ہوئے۔ کتنی بڑی گالی ہے ہمارے خدا کو، اور ہم اس پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس چیز کی بھی میں مذمت کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ مذمت کرتا ہوں کہ ان بدبختوں نے، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، غارت کرے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر اور چرچ میں رکھا، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا گیا اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک اللہ کے نبی ہیں، زندہ ہیں، انتہائی حسین تھے، اور یہ مجسمہ شیئر کروں گا، دیکھنا کہ کتنا گندا اور کالے رنگ کا بنایا گیا ہے۔ بنانے والوں پر بھی لعنت ہے، شیئر کرنے والوں پر بھی لعنت ہے۔ میں تو تبلیغ کی نیت سے شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں، لیکن اس کو جہاں جہاں پر بھی اگر کوئی اس وجہ سے شیئر کر رہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دشمن ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی سے بچائے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی، پیغمبر، زندہ آسمان، دوسرے آسمان پر زندہ ہیں، مانتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔